یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ جس ذات گرامی سے اس مجلس کو نسبت حاصل ہے وہ بہت ہی قابل احترام ہے، اور اس کی نسبت کی وجہ سے یہ مجلس بھی بہت زیادہ قابل احترام ہو گئی ہے۔ اس لیے جو حضرات ادھر ادھر موبائل میں یا باتوں میں یا بلا ضرورت کسی کام میں مشغول ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مجلس کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے مجلس میں شامل ہو جائیں، اور اس وجہ سے بھی شامل ہو جائیں کہ اللہ نے ایسی مجلسوں پر اس کے ختم ہونے پر مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہم مجلس میں ادباً بھی شریک ہوں اور مغفرت کے ملنے کے یقین کے ساتھ بھی شریک ہوں کہ اللہ نے چاہا اس مجلس کے اختتام پر ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ ابھی حضرت مولانا محمد قربان صاحب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے تعلق سے، آپ کے حسن و جمال کے تعلق سے اور آپ کی انتہائی توقیر اور تعظیم کے لحاظ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کی صورت بھی بے مثال تھی اور آپ کی سیرت بھی بے مثال۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، عالمی نبی، سارے انسانوں کا نبی اور قیامت تک کی آنے والے انسانوں کا نبی، تمام جناتوں کا نبی، تمام طبقات میں اور تمام مذاہب میں پھیلے ہوئے اور بکھرے ہوئے انسانوں کے نبی اور تمام کائنات کی تمام مخلوقات کا نبی اور رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو سورہ فاتحہ میں شروع ہی کی پہلی آیت میں یہ تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، جو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ ان کو زندگی بھی دینے والا وہی ہے، ان کو موت دینے والا بھی وہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تو بتایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس سے صاف بات واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین کا پروردگار ہے، اسی طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کی تمام مخلوقات کے رحمت للعالمین یعنی رحمت والے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ محمد
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے حسن کو، آپ کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کالقمر لیلۃ البدر، آپ چاند کی طرح، مکمل چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح انتہائی زیادہ خوبصورت تھے. اور پھر آگے فرمایا لم ارى قبله وبعده ولا بعده مثله، کہ میں نے نہ پہلے نہ بعد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 14ویں چاند کی رات میں کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے. وہ فرماتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میری نگاہیں وہیں ٹھک جاتی. میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت یہ چاند جو 14ویں رات کا چاند ہے، جسے بدر کا چاند کہتے ہیں، یہ بھی خوبصورت نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کوئی چیز سی رہی تھی اور سوئی ہاتھ سے گر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، اور مسکراہٹ کی وجہ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہ سوئی جو گر گئی تھی دکھ گئی، آپ نے اٹھا لی. ایسا حسن اور ایسی خوبصورتی اور ایسی روشنی اور ایسی چمک اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور وہ ہم سب کا نبی ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، ہندوؤں کا نبی ہے، کافروں کا نبی ہے، مشرکوں کا نبی ہے، تمام انسانوں کا نبی. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی، عالمی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہمیں سعادت حاصل ہے، ہمیں خوش نصیبی حاصل ہے، ہمیں یہ اعجاز اور ہمیں یہ مرتبہ حاصل ہے. جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. کوئی کہہ رہا ہے لیس بالفظ ولا بالغیظ، آپ نہ ترشرو ہیں، آپ نہ سخت ہیں. ایسا نبی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے یہ بشارت دے گئے، یہ خوشخبری سنا گئے، مبشرم، اور یہاں تک کہ نام بھی بتلا گئے کہ اب آخری نبی، عالمی نبی آنے والا، اس کا نام کیا ہوگا. قرآن میں اللہ نے اس نام کو ذکر فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے جو آپ کے دادا حضرت مطلب آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور ایک نام احمد ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. وہ نام اما حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ انہوں نے رکھا. مدینے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، مکے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، گاؤں کی عورتیں وہ بچے کو لے جاتی تھی، دودھ پلاتی تھی. اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی دودھ پلاتی تھی، اور اس سے کچھ پیسے حاصل ہو جاتے تھے. اور گاؤں دیہات میں بچوں کو اس لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں کا ماحول اچھا ہوتا تھا، موسم بھی اچھا ہوتا تھا، وہاں کی فصاحت اور بلاغت کا انہیں جو ہے مکمل سیکھنے کا اور حاصل ہونے کا موقع ملتا تھا. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدر میں آتے، حالانکہ انتہائی کمزور ان کی اوٹنی، انتہائی غریب وہ دونوں میاں بیوی، اور آئے تھے بچے کو لینے، لیکن اوٹنی کمزور تھی اس لیے پیچھے رہ گئی.
بعد میں وہی بچہ جو یتیم تھا، جن کے والد محترم حضرت عبداللہ کا آپ کی ولادت کے 2 مہینے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، وہ یتیم بچہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس لیے لے لیا، خالی جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے لیا جائے، کچھ نہیں ملے گا تو کیا ہوا، کم سے کم خالی ہاتھ تو نہیں گئیں گے۔ بس اس بچے کو لینا تھا، وہ عالم کا نبی تھا، وہ کونین کا نبی تھا، اس بچے کو لینا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا مقدر چمک گیا، نصیبہ چمک گیا، چیزوں میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، کمزوریاں ختم ہونے لگی، رزق میں وسعتیں اور برکتیں شروع ہو گئی، اٹھنی طاقت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما كنا نحتاج الى السراج من يوم اخذناه، جس دن سے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قسمت میں مقدر بن کر کے آئے ہیں، اس دن سے ہم نے سارے چراغوں کو اور سارے دیوں کو توڑ دیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو روشنی والا نبی اور جو نور والا نبی اور جو آج صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا نبی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو دنیا جہان کو روشن کرنے والا نبی جب سے ہمیں ملا ہے، ہمیں کسی چراغ کی ضرورت نہیں، کسی دیے کی ضرورت نہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، نبی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، یہ نصیب تھا، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ اور اس کی صورت کے حسن کے ساتھ اس کی سیرت کو اور اس کی زندگی کے تمام حالات کو، اس کی زندگی کے تمام واقعات کو، اس کی صبحوں کو، شاموں کو، اس کی جو ہے معاشرتی زندگی کو اور اس کے دوستوں کی زندگی کو، اس کی مجلس کی زندگی کو دیکھا جائے، اس کی عباداتی زندگی کو، اس کی معاملاتی زندگی کو، اس کی معاشرتی زندگی کو، اس کی اخلاقی زندگی کو دیکھا جائے اور ہر زندگی کے پہلو کے اعتبار سے اپنی زندگی کو اس کے ہر پہلو سے ملانے کی کوشش کی جائے، محنت کی جائے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ کی لائی ہوئی دین کو، آپ کے لائے ہوئے طریقے کو، اللہ کے ایک ایک حکم کو، آپ کی زندگی کی ایک ایک سنت کو، آپ کے ایک ایک طرز کو، اس دنیا کا ہر ایمان والا، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، جب تک سب سے زیادہ ان کو غالب ہونے کا اور اس میں کامیابی کا یقین نہیں سمجھے گا، تب تک یہ آدمی خوف سے اور لوگوں کے ڈر سے نکلنے والا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہو، اسی طریقے سے آپ کی ایک ایک سنت، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک طرز سے، آپ کی ایک ایک محبوب طریقے سے ہمیں اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں، والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا پیار تھا اور کیسی محبت تھی کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والدین سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی ماؤں سے بھی زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ، صحرا اور پیاس کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں محبت تھی۔
انسان کو جب سخت پیاس لگے اور گرمی کا ماحول ہو اور صحرائی ماحول ہو، ریگستانی والا علاقہ ہو، اور ایک طرف ٹھنڈا پانی ہو اور ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی میری زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن میری اصل زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے۔ میں پانی چھوڑ دوں گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کی اطاعت کو نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کی ساری چیز سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو ہمیں ترجیح دینا ہوگا اور یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ نے اسی میں ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ دنیا کی چاہے کتنی بڑی دولت ہمارے پاس کیوں نہ ہو، چاہے کتنا مال کیوں نہ ہو، چاہے کتنا اچھا مکان ہمارا کیوں نہ ہو، چاہے کتنے خوبصورت ہمارے دوست احباب اور گھر والے کیوں نہ ہو، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری محبت کے اعتبار سے اللہ کی محبت کا ہے معاملہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور فرما رہے لأنت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا نفسی، کہ مجھے آپ سے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے آپ سے، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنے نفس کے، سوائے اپنے آپ کے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ارشاد فرمایا الآن احب الی من نفسی، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کرنا، اپنے اللہ کی وحدانیت کے کامل یقین کے ساتھ رہنا، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ اس دنیا میں رہنا، دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں بے حیثیت ہیں۔ اللہ جب چاہے بڑی بڑی طاقتوں کو ہواؤں کے ذریعے پلٹ کر کے مٹا کر کے رکھے۔ غزوہ خندق میں صحابہ 3000 کی تعداد میں ہیں، خندق بھی اسی لیے کھودی گئی تاکہ حفاظت ہو سکے، تدبیر اختیار کی جائے اپنی حفاظت کی، اپنے گھر کی، اپنے دین کی، اپنے مساجد کی، اپنی مدارس کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے گھر کی مستورات کی، اپنے بچوں کی حفاظت کی تدابیر اختیار کی جائے، کیونکہ تدابیر کا اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے فرما رہے ہیں جنہوں نے اونٹ باندھے بغیر ملاقات کیے لیے تشریف لے آئے تھے، کہا اونٹ تم نے باندھا کیوں نہیں؟ کہا مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ کہا پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ تدبیر کا اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن تقدیر پر راضی برضا رہنا یہ سب سے بڑی صفت ہونی۔ اور حکمت کے پہلو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو ہے حوالے سے بہت سے حکمت کے پہلو ہمیں ملتے ہیں، ان حکمت کے پہلو کو اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر شروع کر رہے ہیں اور محاصرہ دشمنوں نے کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو امانت دار تک پہنچانے کی یہ ذمہ داری اور یہ اہمیت اہمیت لوگوں تک پہنچا کر کے بتلائی کہ دیکھو امانت اگر کسی کی تمہارے پاس ہو تو اس کو امانت دار تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
ہجرت کرنے چلے جاتے، واپس آتے، امانت جس کی تھی، اور امانت کس کی تھی؟ کفار کی تھی، مشرکین کی تھی، جو صادق کہتے تھے، جو امین کہتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، وہ امانتیں رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ چاہتے چلے جاتے، بعد میں آتے، امانتیں پہنچا دیتے، لیکن نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کو ہمارے بستر پر سونا ہے، اور آپ جب کل جو ہمارے پاس جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لسٹ ہے، یہ سامان ہے، آپ وہ امانتیں ان تک پہنچا کر کے پھر آ کر کے مدینے میں ہم سے ملاقات کرنا۔ آپ نکل رہے ہیں، صبح سویرے سورہ یاسین شریف کی ابتدائی تلاوت کرتے ہوئے لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ آنکھ میں روشنی دینے والا بھی ہے اور اللہ آنکھوں کی روشنی کو چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سنت کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو؟ اللہ اگر ہماری حفاظت کرنے پر آ جائے تو دشمن کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے ہو، لیکن اللہ ان کو اندھا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے نکل رہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ یہ پڑھتے جا رہے، مٹی سروں پر ڈالتے جا رہے، کسی کو دکھ نہیں رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دکھائی نہیں دے رہی۔ آگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی مہینہ، آپ کی ولادت کا بھی مہینہ، آپ کی وفات کا مہینہ، آپ کی ہجرت کا بھی مہینہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کاروباری تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، لوگ جانتے پہچانتے تھے، تو ایک صاحب ملے، کہا پہچان گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پوچھا یہ کون جا رہے ہیں؟ ایسا لفظ استعمال کر فرمایا جو ہمارے لیے حقیقی معنی پر دلالت کرتا ہو، اس کے لیے اس کے اعتبار سے جو معنی وہ سمجھے وہ جانے۔ رجل یہدینی الی سواء السبیل رجل یدلنی الی سواء السبیل، یہ حکمت کے الفاظ استعمال کرنا، وہ سمجھ رہا ہے کہ راستہ بتانے والے اور حقیقتاً سیدھا راستہ بتانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے بچانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا راستہ دکھانے والے، چلانے والے اور جنت تک جو ہے منزل مقصود ہے وہاں تک پہنچانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکمت کے پہلو کو بھی اختیار کیا جائے، حکمت آپ کی سیرت پڑھی جائے، سیرت کے جلسوں میں بیٹھا جائے، سنا جائے، اور اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس کی جو تدبیریں ہیں وہ سامنے رکھا جائے، ایمان بھی ہو، سنتیں بھی ہوں، اور دنیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے اعتبار سے بھی محبت ہو، اور سیرت کے اعتبار سے اور آپ کی زندگی کے اعتبار سے بھی محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن اللہ، آپ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری اختیار کی جائے، آپ کے طریقوں پر چلا جائے، اسی بھی کامیابی ہے۔ محبت، ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا ایمان، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادارانہ، محبانہ، مخلصانہ کامل تعلق رکھا جائے۔ میں نے جو ایک دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے وہ لو، نماز دے نماز لو، اخلاق دے اخلاق لو، کردار دے کردار لو، سچ بولنا سکھائے سچ بولو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دے، اس تعلیم پر چلو، جھوٹ سے روکا رک جاؤ، گناہ سے روکا رک جاؤ، برائی سے روکا رک جاؤ، اور تمام طرح کی جو ہے خرابیوں سے روکا ہے رک جاؤ، سود سے رک جاؤ، ہر طرح کی برائی سے اور قطع رحمی سے رک جاؤ، جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ، یاد رکھنا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، خشیت اللہ کی پیدا کرو، فاتقوا اللہ۔ ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے، کامل یقین عطا کرے، اور سچی اطاعت کی اور فرما برداری کی، اور آپ کے نقش قدم پر کامل طور پر کامل یقین کے ساتھ، کامل کامیابی کی یقین کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔